يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. قال الله تعالى: وَيَزَعُوا عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیزوں، آج ہمارے سامنے جو دن ہے، ویسے تو جمعے کا دن ہے، لیکن بھارت کی تاریخ کے لحاظ سے ہمارے ملک کے لیے اور اس ملک میں بسنے والے باشندوں کے لیے ایک قومی دن ہے. اگر ہم اس کو یوں کہیں کہ یہ بھارتیہ تہوار ہے تو غلط نہیں ہوگا. جشن کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، کیونکہ آج کا دن ایک ایسی تاریخ رکھتا ہے جس کے بعد خوشی اور جشن اور ایک تہوار سا محسوس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. انگریزوں کی ایک لمبے زمانے تک حکومت اور یہاں کے باشندوں کے ساتھ تانا شاہی اور زبردستی کے بعد جب یہ ملک آزاد ہوا تو وہ 15 اگست کا دن. اس وقت جو تاریخ تھی وہ کیا؟ 15 اگست. اور رمضان کا مہینہ تھا، اور رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ. یہ بھی ایک اتفاقی بات ہے. غلامی کی اس ملک میں جو انگریزوں نے حکومت کی اور یہاں کے لوگوں کو اپنی حکومت کے ماتحت رہنے کا پابند بنایا، بہت ساری پابندیاں آئی تھیں. اسی کو ہم غلامی سے تعبیر کرتے ہیں. ایک لمبا دور انگریزوں کا ایمان اور بڑی جدوجہد اور کوششوں کے بعد ہمارا ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا. آزادی ہمیں یوں ہی تھوڑی مل گئی کہ کسی نے آ کر کے شہنائی بجا کے ہمیں آزاد کیا، یا کسی پلیٹ میں لا کر کے ہمیں پیش کر دی کہ لوگ یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ آزادی. بلکہ اس کے لیے بڑی جان مال، عزت، آبرو، خون کی قربانیاں ہمارے اپنے لوگوں نے پیش کی. بقیہ کی قربانیوں سے انکار نہیں ہے، لیکن علماء کرام، حفاظ کرام، دیندار لوگ، داڑھی ٹوپی رکھنے والے لوگ، کرتا پاجامہ پہننے والے لوگ، اسلام کو ماننے والے لوگ، مسلمان اس جنگ آزادی میں پیش تھے. اس بات کو ہمیں کہنے میں کوئی تردد نہیں اور بلا مبالغہ یہ حقیقت ہے. آج تک ہمارے سامنے بیان نہیں کیا گیا کہ ہماری قربانیاں کیا ہیں. نہ ہمارے اپنے لوگوں نے بیان کیا، نہ صحافیوں نے بیان کیا، نہ پترکاروں نے بیان کیا، نہ نیوز چینل والوں نے بیان کیا، نہ اسکولوں میں پڑھایا گیا اور بتایا گیا، نہ مدرسوں میں پڑھایا گیا اور بتایا گیا. ہماری تاریخ کو بھلانے کی کوشش کی گئی تاکہ ہمارا یہاں سے کیا مٹے؟ نام و نشان. کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے. قاتل نے بہت احتیاط سے
اپنے ہاتھ پہنچے تھے. قاتل نے بہت احتیاط سے اپنے ہاتھ پہنچے تھے. اس کو خبر نہ تھی کہ لہو بھی بولتا ہے. اب کچھ لوگ ان تاریخوں کو بیان کرنے کے لیے پیش آ رہے ہیں. تاریخوں کو بیان کر رہے ہیں. کسی بھی مذہب سے، کسی بھی ملت سے، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں. جنگ آزادی کے جو لوگ ہیرو ہیں، جنہوں نے جنگ آزادی میں اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، جام شہادت نوش کیا ہے، اپنا سب کچھ اس دیش کی آزادی کے لیے قربان کیا ہے، ان کی قربانیوں کو لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں. ان کی قربانیوں کے تذکرے کر رہے ہیں. اسی کو شاعر نے کیا کہا ہے؟ قاتل نے بہت احتیاط سے پہنچے تھے اپنے ہاتھ. اس نے گویا کہ قتل کر دیا. اب قتل کے جو داغ تھے، جو نشان تھے، جو دھبے تھے، جو خون اس کے ہاتھوں پر لگا تھا، اس کو کیا کر دیا تھا؟ اس نے صاف کر لیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں کے شر پسند لوگوں نے، فرقہ پسند لوگوں نے، نفرت پسند لوگوں نے، تعصب پسند لوگوں نے ہماری اپنی تاریخ کو بہت سمجھ بوجھ کے ساتھ بھلانے کی کوشش کی. آگے کیا لکھتا ہے شاعر؟ اس کو خبر نہ تھی کہ لہو بھی بولتا ہے. یعنی قاتل نے اپنے ہاتھوں پوچھ لیے کہ کوئی نشان، کوئی ثبوت باقی نہ رہے، لیکن لہو نے گواہی دے دی کہ یہی میرا کیا ہے؟ قاتل. تو یہاں کے باشندوں کی قربانیاں ان کے لہو کے ذریعے، ان کی جد و جہد کے ذریعے کچھ لوگوں نے اب اجاگر کرنے کی کیا کی ہے؟ کوشش کی. اگر میں یہ کہوں کہ جس طرح سے مثال دی جاتی ہے کہ آٹا اور نمک، آٹے کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے کہ نمک کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے؟ بتائیں آپ لوگ. جو روٹی بنانے کے لیے ہمارے اپنے گھروں میں آٹا استعمال ہوتا ہے، اگر اس میں نمک نہ ڈالا جائے تو روٹی کیسی ہوتی ہے؟ ہمارے اپنے مدھیہ پردیش کا کلچر ہے کہ آٹے میں نمک ڈال کر کے روٹی کیا ہوتی ہے؟ بنائی جاتی ہے. باقی اور دوسرے اسٹیٹوں کے اندر ایسا نہیں ہے. وہاں ڈائریکٹلی آٹا گوندھا جاتا بغیر نمک کے. ان کی سبزیوں میں نمک تیز ہوتا ہے. یہ میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں. ان کی سبزی میں کیا ہوتا ہے؟ نمک تیز ہوتا ہے. آپ اپنے گھر کی روٹی سے ان کے گھر کی سبزی نہیں کھا سکتے، کیونکہ اپنے گھر کی روٹی میں آلریڈی نمک اور ان کی سبزی میں بہت زیادہ نمک. تو نمک کیا لگے گا ہمیں؟ تیز ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ آٹے جیسی کوانٹٹی ہماری تھی اس دیش کی قربانی، اس دیش کو آزاد کرانے میں، اس دیش کی جنگ آزادی میں، تو غلط نہ ہو. اور اس دیش اور اس بھارت میں بسنے والے دوسرے افراد کی کوانٹٹی کتنی تھی؟ نمک کے برابر. بعد میں 1857 کے بعد اور 19ویں صدی کے بعد پھر تمام مذہب و ملت کے لوگ، تمام ذات پات کے لوگ جنگ آزادی میں شریک ہوئے. پھر بھی ان کی تعداد علماء کے مقابلے میں اور مسلمانوں کے مقابلے میں کیا رہی؟ تھوڑی. ہمارے جنگ آزادی کے ہیروؤں میں صرف ایک دو لوگوں کے نام آتے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد، یہ تو بہت بعد کے لوگ ہیں. مہاتما گاندھی کے زمانے کے لوگ ہیں. یہ پہلے 1665 سے لے کر کے جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، اس وقت اتنے بے شمار علماء اور مسلمان اپنی جانیں اس دیش کی آزادی کے لیے پیش کر چکے ہیں. اس کا کسی کو علم نہیں. اور مہاتما گاندھی کو یہ جو مہاتما کا لقب ملا ہے نا، یہ بھی مجاہدین آزادی نے دیا ہے. مسلم مجاہدین آزادی. مہاتما گاندھی کو مہاتما کا لقب کس نے دیا؟ مجاہدین آزادی. مہاتما گاندھی کا پورا نام کیا ہے؟ موہن داس کرم چند گاندھی. صرف اتنا نام ہے ان کا، موہن داس کرم چند گاندھی. اس میں جو بیچ میں مہاتما کے لفظ کا اضافہ ہوا ہے، 19ویں صدی کے بعد مہاتما گاندھی نے جنگ آزادی کے اندر انٹری کی ہے، اور بہت دمنگ طریقے سے انٹری کی ہے. اس کو بھولا نہیں جا سکتا. جمعیت علماء کی قیادت میں، جمعیت علماء کے فنڈ سے اور خلافت کمیٹی کے فنڈ سے جگہ جگہ کے دورے مہاتما گاندھی نے علماء کرام کے ساتھ اور لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کی
مہم کو لے کر کے انٹری کی۔ 1608 میں انگریز ہمارے ملک میں تجارت کی غرض سے آئے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا جہانگیر، اس سے اجازت طلب کی کہ ہم آپ کے ملک میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت کے بادشاہ نے اجازت دے دی، آپ ہمارے وہاں اپنے یہاں کی کچھ چیزیں فروخت کرو گے۔ ہمارے یہاں اس وقت ہمارا ملک سونے کی چڑیا ہوا کرتا تھا، یہاں سے بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں کی ململ بڑی مشہور تھی، ڈھاکہ کی، جو کہ اس وقت ابھی بنگلہ دیش کی راجدھانی ہے، پہلے بھارت کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ ایسی نایاب چیزیں ہمارے اس ملک میں پائی جایا کرتی تھی جو دنیا میں کہیں اور بھی نہیں پائی جاتی۔ تو کون اپنے ملک کی ترقی نہیں چاہتا ہے؟ جہانگیر نے یہ سوچ کر کے کہ بھائی یہ لوگ ہمارے دیش میں آئیں گے، اپنے ملک سے کچھ چیزیں لائیں گے، یہاں بیچیں گے، ہماری عوام کو فائدہ ہوگا، یہاں کی جنتا کو فائدہ ہوگا، ضرورت کی چیزیں ملیں گی، ہمارے یہاں کی چیزیں لے کر کے جائیں گے، اس کے پیسے ہماری عوام کو ملیں گے، ہماری اپنی جنتا کو ملیں گے، اجازت دے۔ 1615 میں انہوں نے اپنا کاروبار یہاں شروع کیا، ٹھیک 55 سال بعد۔ کتنے سال بعد؟ 55 سال بعد 1665 میں ان لوگوں نے یہ پلان بنایا۔ 1670 میں تقریباً برطانیہ حکومت نے یہاں کی ایسٹ کمپنی کو خط لکھا اور برطانیہ سے اسلحہ، ہتھیار اور لڑائی کے جتنے ساز سامان ہوتے سب پہنچائے، کہنا کہ آپ بھارت کے اندر جنگ شروع کر دو، لڑائی جھگڑا شروع کر دو اور بھارت کو برطانیہ کا حصہ بنا دو۔ جب اس طرح کی کوششیں اور حرکتیں ان لوگوں نے کرنا شروع کری تو اس وقت کے بادشاہ نے ان کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا اور اس فوج کی، یعنی ہندوستانی فوج کی کیا ہوئی؟ اس کے بعد دوسری جنگ انگریزوں سے 1795 میں ہوئی۔ اس دوسری جنگ کے اندر بھی بھارتی فوج کی اور جو لوگ انگریزوں سے لڑ رہے تھے ان کی کیا ہوئی؟ اس کے بعد میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں پر سارے ملک میں پابندی لگا دی۔ لوگ بدنام کرتے ہیں نا اورنگزیب کے نام سے، کچھ من گھڑت ہسٹریاں اور من گھڑت تاریخ اور اورنگزیب کو بدنام کرنے کے لیے من گھڑت باتیں جو اورنگزیب کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں وہ بالکل کیا ہے؟ غلط۔ تاریخ اور حقیقت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، اور جو باتیں حقیقت ہیں، جیسا کہ اورنگزیب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے پریوار کے لوگوں کو قتل کرا دیا تھا، تو وہ اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے، اس کے پیچھے اس دیش کا اور بھارت کا نفع جڑا ہوا ہے، کیونکہ اورنگزیب اور بادشاہوں کی طرح مغل بادشاہ نہیں تھے، بلکہ یہ اللہ سے ڈرنے والے اور بہت برگزیدہ اور نیک صفت انسان تھے اورنگزیب۔ کبھی زندگی میں سرکاری خزانے سے اپنے گھر کے اخراجات انہوں نے حاصل نہیں کیے۔ ایسا بادشاہ کوئی ہو سکتا ہے کہ رعایا کی خدمت کر رہا ہو اور ملک کا بادشاہ ہو اور وہ سرکاری خزانے سے کوئی فنڈ نہ لے؟ آج کے ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لو، لاکھوں کروڑوں کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے سوٹ پہن رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے ان کے خرچے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں کی ان کی سمپتیاں ہیں، ان کے پاس زمین جائیدادیں ہیں۔ یہ ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ کرپشن اتنا ہو گیا ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی بانگ دوڑ ہے، جو لوگ ملک چلا رہے ہیں، حکومتیں چلا رہے ہیں، ان لوگوں کی خود کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ سارے ملک کی جائیداد اور سارے ملک کی اکنومی اور سارے ملک کا خزانہ ہم اپنے پاس میں ہی سمیٹ کے رکھیں، اس لیے ملک ترقی میں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اپنے ہاتھ سے قرآن کریم لکھا کرتے تھے اور ٹوپیاں بنایا کرتے تھے۔ ٹوپیاں جو فروخت ہوتی تھی اور قرآن کریم جب کوئی خرید کے لے جایا کرتا تھا اس کے پیسوں سے اپنا گھر چلایا۔ ان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے خلاف آج پروپیگنڈا دیکھو، ابھی چند سالوں پہلے مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں، کیونکہ ان کے نام پر اورنگ آباد ہے نا، تو ان کی پلاننگ ہے کہ اورنگ آباد کا نام بھی کیا کر دیں؟ تبدیل کر دیں۔ دوسرا، ان کا مقبرہ جہاں ہے یعنی کہ قبر ہے، اس قبر کو کھودنے کی، اس کو ختم کرنے کی پلاننگ اور کہنا کہ یہاں اس کو ختم کر کے کیا بنائیں گے؟ ٹوائلٹ بنائیں گے۔ یہ سب فرقہ پرست، نفرت پرست عناصر کی طرف سے یہ چیزیں اٹھی۔ اس کا سیاسی ان کا ایک فائدہ تھا، وہ ان کو حاصل ہوا اور تمام چیزیں کیا ہو گئی۔
ان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کارنامہ انگریزوں کے خلاف انجام دیا کہ انگریزوں کو اورنگزیب عالمگیر سے معافی مانگنا پڑی. مکھیوں کی طرح مار مار کر کے اس ملک سے باہر کر دیا تھا انگریزوں کو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. پورے ملک میں انگریزوں پر پابندی لگا دی تھی. جہاں کہیں انگریز ملے گا اس انگریز کو کیا کیا جائے گا؟ مارا جائے گا. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان انگریزوں کی ہمت نہیں تھی کہ یہ یہاں تجارت کر سکے، بزنس کر سکے اور اس بھارت کے اندر رہ سکے. آخرکار برطانیہ حکومت نے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس معافی نامہ لکھا کہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے اور دوبارہ ہمیں آپ کے ملک میں تجارت کرنے کی اجازت دے دیجیے. اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ انتقام تھوڑی لیتے ہیں. انہوں نے معاف کر دیا، دوبارہ ان کو یہاں تجارت کرنے کی اجازت. 1707 میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال. اب جب اتنی بڑی شخصیت جس کے مارے انگریز پناہ مانگ رہے ہوں وہ اس دنیا سے چلا گیا تو انگریزوں کو منمانی کرنے کا موقع. لیکن 1756 کے اندر بنگال کے نواب سراج الدولہ نے ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور ڈٹ کر کے مقابلہ کیا. انگریزوں کا جو قلعہ تھا اس قلعے کو اپنے قبضے میں لے لیا، اس کے اوپر قبضہ جما لیا. پھر انگریزوں کی اور نواب سراج الدولہ کی ٹیم کی 1757 کے اندر جنگ ہوئی. اس جنگ کے اندر میر جعفر صادق نے غداری کی نواب سراج الدولہ کے ساتھ، جس کی وجہ سے ان کی جیت ہار میں تبدیل، یعنی کہ بھارتیہ فوج انگریزوں سے کیا ہو گئی؟ ہار گئی. یہ سب سے پہلی ہار تھی انگریزوں کے ساتھ بھارتی فوج کی اور یہاں کے بادشاہوں کی فوج کی. اس کے بعد جو دوسری جنگ ہوئی، شاہ عالم جو مغل بادشاہ تھا اس کی موجودگی میں دوسری جنگ ان انگریزوں کے ساتھ ہوئی. اس کے اندر بھی شاہ عالم کو کیا ملی؟ شکست ملی انگریزوں کی. شاہ عالم کی شکست کے بعد اب ہمارے یہاں کوئی ایسی ریاست، کوئی ایسی حکومت، کوئی ایسا بادشاہ، کوئی ایسا راجا، کوئی ایسا مہاراجا نہیں تھا جس سے یہ امید لگائی جا سکتی تھی کہ یہ انگریزوں کا ڈٹ کر کے کیا کر لیں گے. چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم تھی جو کہ ادھین تھی انگریز حکومت کی، برٹش حکومت کی. اس کو ٹیکس دے کر کے یہ اپنی حکومتیں کیا کر رہے تھے؟ چلا رہے تھے. علماء کرام کھڑے ہوئے، جگہ جگہ پر لوگوں کو اکٹھا کیا، ان میں دینی اور سیاسی بیداری کو جاگرک کیا، ان کے پاس گئے، ان کا ذہن بنایا. پورے ہندوستان کے ابھی کا ہمارا جو ہندوستان ہے، ابھی کا بھارت ہے، بہت چھوٹا ہے. پاکستان اس وقت کا آپ شامل کر لو، بنگلہ دیش آپ شامل کر لو، آدھے ملک کے برابر ہوگا یہ دونوں میں. بھارت کے کونے کونے تک ہمارے علماء پہنچے ہیں اور لوگوں کو جاگرک کیا. سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا کہ انگریزوں سے جہاد کرنا ہمارے اوپر فرض ہو چکا ہے، ہمارا ملک دارالحرب بن چکا ہے. اب یہاں ہم امن اور چین سے نہیں رہ سکتے جب تک کہ ہم ان انگریزوں کو مار کر کے اس ملک سے نہ بنائیں. اور آنے والی جو خرابیاں انگریز حکومت کی تھی وہ تمام کے تمام نشاندہی کر کے لوگوں کو بتا دی کہ یہ آنے والی حکومت ہمارے ساتھ کیا کیا ظلم اور کیا کیا تشدد ہمارے ساتھ کرنے والی ہے، لہٰذا تم آگاہ ہو جاؤ. 1762 کے اندر حضرت کا انتقال ہو اور آپ کے انتقال کے بعد ہر دن آپ کی بتائی ہوئی پیشن گوئیاں حرف بحرف صادق آنے لگی. جیسا آپ کہہ کر کے گئے تھے ویسا کا ویسا غروض کی طرف سے رویہ یہاں کے عوام کے ساتھ ہونے لگا. 18ویں صدی کے بعد آپ کے جانشین، آپ کے بڑے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے اس مشن کو آگے بڑھایا اور اپنے ساتھ علماء کو اکٹھا کیا. ان کی مشاورت میں لوگوں کی ذہن سازی کی، لوگوں کو بتایا، لوگوں کو اجاگر کیا، انگریز کی چالوں کے بارے میں لوگوں کو اجاگر کیا. 18ویں صدی سے لے کر کے 1947 تک علماء کرام کی ایسی قربانیاں ہیں. آج جو ہمارے سامنے علماء کرام کو تنگ نظری سے دشمنان اسلام کی طرف سے دیکھا جا رہا ہے اور مدارس کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور نئے نئے سوالات مدارس کے تعلق سے کھڑے کیے جا رہے ہیں، یہ انگریز کی اسی پالیسی کا حصہ ہے.
ہمارا ملک، ہمارا دیش بھارت اور ہماری اپنی آزادی، جو ہم اپنے اس ملک کے اندر آزادی کی ٹھنڈی سانسیں لے رہے ہیں، یہ ہماری آزادی ان مدارس کی قرضدار ہے، ان علماء کی قرضدار ہے۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے، یہ مدارس نہ ہوتے، قسم خدا کی یہ دیش آزاد نہ ہوتا۔ لاکھوں علماء کرام پھانسی کے پھندوں پر لٹک گئے ہیں، لاکھوں علماء کرام کو شہید کر دیا گیا ہے، لاکھوں علماء کرام کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، لاکھوں علماء کرام کو توپوں سے اڑا دیا گیا، لاکھوں علماء کرام کو زندہ سور کی کھالوں میں بند کر کے جلا دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ دیش آزاد ہوا۔ آج سڑے قسم کے لوگ جن کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں، مدارس کا انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ مدارس کو بند کیا جائے، یہ آتنکواد کے اڈے ہیں۔ کیا ہے؟ آتنکواد کے اڈے نہیں ہے۔ ان کو ڈر ہے کہ یہی وہ مدارس والے تھے جنہوں نے انگریز کو یہاں سے بھگایا تھا، یہی وہ علماء تھے جو انگریز سے ٹکرائے تھے، یہی وہ علماء تھے جنہوں نے انگریز کی چالوں کو ناکام کیا تھا۔ اگر یہ مدارس قائم رہیں گے، اگر یہ علماء قائم رہیں گے تو ہماری مکاریوں کو، ہماری عیاریوں کو، ہماری چالاکیوں کو یہ ملک میں نہیں چلنے دیں گے۔ لہٰذا مدارس کو بند کیا جائے، علماء کو بدنام کیا جائے، داڑھی ٹوپی کو بدنام کیا جائے، کرتے پاجامے کو بدنام کیا جائے۔ علماء کرام سے انگریز کو اتنی نفرت ہو گئی تھی کیونکہ انگریز کی تمام چالوں کو علماء کیا کر رہے تھے؟ ناکام کر رہے تھے، ان کی تمام سازشوں کا پردہ فاش کر رہے تھے، ان کی تمام سازشوں کو نیست و نابود کر رہے تھے۔ انگریز کی نفرت کا یہ عالم تھا علماء کے ساتھ کہ جہاں کہیں داڑھی ٹوپی والا کرتے پاجامہ ملتا اس کو مار ڈالتے، اس کو قتل کرتے۔ وہ سمجھتے کہ یہ کیا ہے؟ عالم۔ علماء کرام اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ 1857 میں بڑی منصوبہ بند طریقے سے علماء نے اور یہاں کی عوام نے، خصوصاً مسلم عوام نے انگریزوں کے ساتھ جنگ کی، لڑائی کی، لیکن ناکامی ہوئی، ہار ہوئی۔ 1857 کی لڑائی میں بھارتیہ فوج کو اور یہاں کی جنگ آزادی کے ہیرو کو جیت نہیں مل سکی، لیکن ہارنے کے بعد مایوس اور نا امید نہیں ہوئے، بلکہ لڑائی کے طریقے بدل دیے، جنگ کرنے کے طریقے بدل دیے۔ 1866 کے اندر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 1913 کے اندر افغانستان، جرمنی اور خلافت عثمانیہ کو خطوط لکھے اور افغانستان گئے، وہاں سے جا کر کے اس حکومت کی مدد لی، تحریک ریشمی رومال کی تحریک چلائی، جس کے ذریعے انہوں نے خطوط کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ انگریز کو پتا چلا کہ محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے خلاف ریشمی رومال کی تحریک چلا رہے ہیں، آپ کو گرفتار کر لیا گیا، مالٹے کی جیل میں داخل کر دیا گیا۔ 1919 میں جب آپ جیل سے واپس آئے، جمعیت علماء ہند جس کا ہم نام سنتے ہیں، اس کی قیادت کی آپ نے، اور اسی جمعیت علماء ہند کے ساتھ کانگریس پارٹی کو شامل کر کے سارے ملک کے اندر یہ مہم چلائی گئی، سارے ملک کے اندر یہ بیداری پیدا کی گئی کہ ہمیں ان انگریزوں سے ہر صورت کے اندر اپنے اس دیش کو کیا کرانا ہے؟ علماء کرام نے ایسی جدوجہد، ایسی کوششیں، ایسی محنتیں کی ہیں کہ انگریزوں کے بڑے بڑے منصوبوں کو ناکام کر دیا۔ شاملی کی لڑائی کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، شاملی کے میدان میں لڑائی ہوئی، انگریزوں کو منہ کی کھانا پڑا۔ سہارنپور سے ایک توپ شاملی کے اندر لایا جا رہا تھا، علماء کو پتا چلا، 50 افراد کی ٹیم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں اور آپ کی قیادت میں اس توپ کا مقابلہ کرنے کے لیے باغ کے اندر چھپی سڑک باغ کے کنارے سے گزر رہی، ایک دم جو تمام علماء نے فائر کیا ہے، تمام کے تمام لوگ انگریز وہاں سے اسلحہ اور ساز و سامان چھوڑ کر کے بھاگ گئے اور وہ توپ بھی چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ ایسی بے شمار قربانیاں ہماری اس ملک کی آزادی کے لیے ہیں، جن کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ قاتل نے بڑے احتیاط سے پوچھے تھے اپنے ہاتھ، لیکن اس کو خبر نہ تھی کہ لہو بھی بولتا ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے، خون کی کئی قسطیں دے چکے ہیں لیکن خون کی کئی قسطیں دے چکے ہیں لیکن ایک خاک وطن یہ قرض ادا کیوں نہیں ہوتا۔ اتنی ساری قسطیں ہم نے خون کی دی ہیں، اس کے باوجود آج ہماری دیش بھکتی پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اس کے باوجود آج ہمیں دیش دروہی کہا جا رہا ہے، اس کے باوجود آج ہمیں آتنکوادی کہا جا رہا ہے،
اس کے باوجود آج ہمیں اس دیش سے نفرت کرنے والا اور اس دیش کے لیے نقصان دہ بتایا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے یہ قربانیاں نہ دی ہوتی، اگر ہم نے اپنا لہو نہ بہایا ہوتا، اگر ہم نے انگریزوں سے یہ جنگیں نہ لڑی ہوتی، آج تم بھی آزادی کی سانسیں نہ لے رہے ہوتے۔ کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی دولت ہے آزادی، آپ جانتے ہیں۔ جو انسان آزاد نہیں ہوتا ہے، کسی کا غلام ہوتا ہے، گھٹ گھٹ کے سانسیں لیتا ہے۔ جو انسان کسی کا غلام ہوتا ہے، صحیح طریقے پر اپنی زندگی نہیں گزار پاتا ہے، اپنے مسلک اور مشرب پر نہیں چل پاتا ہے، اپنی دینی خدمات انجام نہیں دے پاتا ہے، اپنے دین کے تقاضوں پر عمل نہیں کر پاتا ہے، اپنا من مرضی کا نہیں کھا پاتا ہے، اپنی من مرضی کا نہیں پہن پاتا ہے، اپنی من مرضی کے حساب سے زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہے جیل خانہ۔ دیکھو آپ، جو لوگ جیلوں کے اندر جاتے ہیں، کیا وہ اپنی من مرضی والی زندگی گزار سکتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں غلامی کی زندگی۔ اس غلامی کی زندگی سے نکالنے والے ہمارے اپنے علماء کرام ہیں۔ اس غلامی کی زندگی سے نکالنے والی ہماری اپنی مسلم عوام ہے۔ 19ویں صدی کے بعد اور دوسرے مسلک کے لوگ، دوسرے مشرب کے لوگ، دوسرے مذہب کے لوگ، دوسرے دھرم کے لوگ، دوسری ذات اور بات کے لوگ شامل ہوئے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ قربانی ہماری ہے۔ ہم اس قربانی کو فراموش نہیں کر سکتے۔ رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے ہماری تاریخ کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے، ہماری تاریخ کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، ہماری قربانیوں کو نہیں بھلایا جا سکتا ہے جو ہم نے اس دیش کے لیے، اس ملک کے لیے کی۔ اس دیش کو بچایا تھا انگریز کے چنگل سے تو وہ ہم تھے، اور آئندہ بھی جب کبھی اس طرح کے لوگ اس ملک پر قابض ہوں گے جو اس ملک کو اور یہاں کے عوام کو نقصان پہنچائیں گے، تو اس ملک کو ایسے لوگوں سے بچانے والے بھی آئندہ ہم۔ اس ملک میں جن لوگوں کے منصوبے ٹھیک نہیں ہیں، جن لوگوں کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، جن لوگوں کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، جو خود کسی کے غلام بنے ہوئے ہیں، وہ یہاں کے عوام کو دوسروں کا غلام بنانا چاہتے ہیں، ان کو یہاں کی عوام میں سب سے زیادہ خطرہ مسلمانوں سے اور علماء سے اور مدارس سے ہے۔ اس لیے بار بار مسلمانوں کو اور علماء کو اور مدارس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے ملک کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے ہمارے ملک کے لیے؟ خطرہ ہے۔ ہم زندگی میں کبھی بھی اپنے ملک کے لیے خطرہ نہیں ہو سکتے۔ ہم نے تو ہمارے ملک کو خطرے سے بچایا ہے، اور آئندہ بھی ہم اپنے ملک کو آنے والے خطرات سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ آج کا دن ہمارے لیے یوم آزادی ہے، یعنی کیا ہے؟ آزادی کا دن، خوشی کا دن ہے، جشن کا دن ہے۔ یہ دن ہر سال آ کر کے ہمیں ایک نئی یاد تازہ کراتا ہے کہ کتنی قربانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا تھا، کتنی جاں فشانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا تھا، کتنی جد و جہد کے بعد یہ ملک آزاد ہوا تھا، کتنے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ ایک انگریز مورخ، ہسٹری لکھنے والا لکھتا ہے کہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر کے لاہور تک، لاہور کہاں ہے معلوم ہے آپ لوگ؟ پاکستان میں، پاکستان کا سب سے پہلا شہر امرتسر کے بعد اس والی لائن میں جو آتا ہے وہ کیا ہے؟ لاہور۔ وہاں تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت پر علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر نہ لٹکایا۔ ہر درخت پہ علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی۔ صرف دہلی کے اندر 500 سے زیادہ علماء کو شہید کر دیا گیا۔ ایسی قربانیاں ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے پیش کی۔ کیا خواب تھا ہمارے اپنے بزرگوں کا، ہمارے علماء کا، ہماری عوام کا، اور جنگ آزادی میں کردار ادا کرنے والے لوگوں کا کیا خواب تھا کہ ہمارا ملک جب انگریزوں سے آزاد ہو جائے گا تو ہم آزادی کی زندگی گزاریں گے۔ یہاں کے ہر شہری کو خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق ہوگا، یہاں کے ہر شہری کو کاروبار اور بزنس کرنے کا حق ہوگا، یہاں کے ہر شہری کو اپنا خود کا مکان اور اپنی خود کی جائیداد رکھنے کا حق ہوگا، یہاں کے ہر شہری کو اپنی من پسند کی چیزیں کھانے کا حق ہوگا، یہاں کے ہر شہری کو اپنا من پسند لباس پہننے کا حق ہوگا۔ کیا وہ آزادی ہمارے سامنے موجود ہے؟ آج اگرچہ ہمارا ملک آزاد ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ذہنی طور پر ہمارا ملک کہیں نہ کہیں غلام ہے۔ ہمارے ملک کو ذہنی طور پر غلام بنا دیا گیا ہے۔ خصوصاً مسلم طبقے کے ساتھ جتنی پابندیاں اور جتنی کوتاہیاں اور جتنی سازشیں رچی اور کری جا رہی ہیں، وہ کسی سے ڈھکی اور چھپی نہیں۔ کبھی ہماری آزانوں پر پابندی، کبھی ہماری داڑھی ٹوپی پر پابندی، کبھی ہمارے برقعے پر پابندی، کبھی ہمارے عقائد پر پابندی، کبھی ہمارے مسائل پر پابندی، کبھی طلاق کے مسائل، کبھی خلا کے مسائل، کبھی کسی میراث کے مسائل، کبھی کوئی اور مسائل۔ ابھی دیکھو ہمارے وقف کے مسائل ہمارے سامنے، کبھی ہمارے اوقاف کے اوپر پابندی،
ایسی بے شمار پابندیاں ہیں. کیا یہ ملک ہم نے اسی لیے آزاد کرایا تھا؟ کیا اس ملک کے لیے ہم نے اسی لیے قربانیاں دی تھی کہ آپ ہمارا جینا حرام کر دیں گے، ہماری آذانوں پر پابندی لگائیں گے، ہمارے اوقاف کو اپنا پابند بنائیں گے، ہمارے اوقاف کے اندر دخل اندازی کریں گے، ہمارے عقائد کے اندر دخل اندازی کریں گے، ہمارے مسائل کے اندر دخل اندازی کریں گے، ہماری شریعت کے اندر دخل اندازی کریں گے؟ اگر یہی سب کچھ ہونا تھا تو پھر یہ قربانیاں ہم نے کیوں دی؟ آپ سے اچھی حکومت کر رہے تھے انگریز. دیکھو نا ابھی مثالیں دی جاتی ہے کہ بھئی یہ برج انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا ہے. ایسا برج آج کے دور میں ہمارے سامنے بن رہا ہے؟ کہتے ہیں نا یہ سڑک انگریزوں کے زمانے کی بنی ہوئی ہے. تو وہ سڑکیں بڑی اچھی بنا رہے تھے، وہ روڈ بڑے اچھے بنا رہے تھے، برج اور پل بڑے اچھے بنا رہے تھے، اور جو کچھ لوگوں کی ضرورتوں کے لیے جو وسائل ہو سکتے ہیں وہ بڑے اچھے انجام دے رہے تھے جو آج کی حکومتیں انجام نہیں دے سکتی. لیکن وہ ہماری پرسنل زندگی کے اندر دخل اندازی دے رہے تھے، جس کی وجہ سے ہم گھٹ گھٹ کر کے جی رہے تھے. ہم مجبور ہو کر کے یہ قدم ہم نے اٹھانا پڑا کہ ہم ان انگریزوں کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے. انہوں نے ہمیں اپنا غلام بنا لیا ہے، لہٰذا ان کو مار کر کے ہم یہاں سے بھگا کر کے کیا لیں گے؟ تو انگریزوں سے یہ ملک ہم نے اس لیے آزاد کرایا تھا تاکہ ہم اپنی منمانی زندگی اس ملک میں گزار سکیں. اگر آج آپ ہمیں اپنی منمانی زندگی گزارنے نہیں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں دوبارہ اپنا غلام بنانے کی کیا کر رہے ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں، جو کہ وقتی طور پر تمہاری کوششیں کامیاب ہو سکتی ہیں، لیکن عمومی طور پر اور ایک لمبے وقت کے لیے اور آنے والے وقت کے لیے تمہاری یہ کوششیں کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتی. میرے عزیزوں، آج کا میرا اپنا ٹاپک تھا کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا اور علماء کا کیا کردار رہا ہے. ہم جنگ آزادی کے دن کو یاد رکھیں، اپنی نسلوں کو بتائیں، اور علماء کرام کے اس طرح کے جو خطاب ہیں ان کو سنیں، اور اپنے جنگ آزادی کے ہیرو کی تاریخ کو اور ان کی ہسٹری کو یاد رکھیں. اتنے علماء نے قربانی دی ہے کہ اگر میں صرف ان علماء کا نام لینا شروع کروں تو میں سمجھتا ہوں 1 گھنٹہ صرف ان کا نام لے کر کے میں بیان کر دوں گا نا کہ فلاں صاحب نے قربانی دی، فلاں صاحب نے قربانی دی، فلاں صاحب نے قربانی دی، تو یہی ٹائم نکل جائے. اتنے لوگوں نے نام بھی یاد نہیں رہیں گے ان کے. ایک بڑی کتاب صرف ان کے ناموں کی لکھی جا سکتی ہے جن علماء نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے کیا دیے؟ قربانی. یوم آزادی کے دنوں پر اسکولوں میں جو پروگرام ہوتے ہیں، ایک دو لوگوں کا نام صرف مسلمانوں میں لیا جاتا ہے اور ایک دو غیر مسلموں کا نام لیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بس یہ 2-3 لوگوں نے دیش آزاد کرایا. اتنی آسانی سے ہمیں آزادی مل گئی کہ 2-3 لوگوں نے کیا کر دیا؟ دیش آزاد کر دیا. تاریخ نہیں بتائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کے توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.